ڈائن کا انتقام، رائٹر فریاد فاروق، قسط نمبر 10۔ پچھلی قسط میں سائرہ جب بیگ خاندان کو جا کے دھمکا رہی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی طاقتیں جا رہی ہوں۔ او نہیں، مجھے اس طرح سے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب میں کیا کروں؟ سائرہ من ہی من میں سوچتی ہے، اور پھر وہ ان سب کے دماغ سے وہ لمحہ مٹا دیتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر سائرہ کھڑی ہو کے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میری طاقتیں آ جا کیوں رہی ہیں۔ تبھی ایک بہت بڑا کوا اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ روائن اس وقت ڈائن نگری کی روائن صرف تم ہی ہو، تم جادو نگری کی اصلی ملکہ بنو گی، مگر تم یہاں انسانوں کی دنیا میں کیا کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کالے کبے، مجھے ملکہ بننے کا کوئی لالچ نہیں، اور میں اپنی زندگی کا ایک مقصد پورا کر کے ڈائن نگری آ جاؤں گی، تم جاؤ۔ لیکن کوا اسے بتا کے جاتا ہے کہ تم نے کسی انسان کا خون نہیں پیا، اس وجہ سے تمہاری طاقتیں آ جا رہی ہیں۔ لیکن سائرہ اس کو بولتی ہے کہ میں نے ذیشان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انسانوں کی طرح زندگی گزاروں گی۔ تو کوا اس سے بولتا ہے تم اپنے دشمنوں میں سے ہی کسی کو مار کے اس کا خون پی لو، تو وہ آگے سے مسکرا دیتی ہے۔ اور بے خاندان کی طرف اب سب کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کسی ڈائن کا سایہ ہے، اور اب سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ اور رفت ان سب کو بولتی ہے کہ بس اب تم لوگ اب اس گھر سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے گھر کے چاروں طرف ایک حصار بنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈائن اندر نہیں آ سکتی۔ اور الیان پوچھتا ہے کہ مما یہ ہم کب تک اس طرح سے رہیں گے؟ تو وہ بولتی ہے جب تک شاہ صاحب چلہ کاٹ کے واپس نہیں آتے تب تک۔ اور دوسرے ہی دن شاہ صاحب آ جاتے ہیں اور سب ان کو بولتے ہیں کہ آپ تو کل آنے والے تھے۔ تو رفت نے شاہ صاحب کو دیکھ کر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے پوچھا کہ آپ تو کل آنے والے تھے۔ ہاں بھابھی، شاہ صاحب کل کی بجائے آج ہی آ گئے اپنا کام مکمل کر کے، فائزہ نے کہا۔ شاہ صاحب بولتے ہیں کہ میں یہ بتانا ہے کہ تم لوگوں کے گھر پہ ایک نہیں 2 ڈائنوں کا سایہ ہے۔ یہ سن کے تو سب کے رنگ ہی اڑ جاتے ہیں۔ ہاں رفت بیٹا، سارا کا اس گھر پہ سایہ نہیں، صرف اس گھر سے انتقام ہے۔ ثنا اور بابا کو مارنے والی ڈائن کوئی اور ہے، کیونکہ سائرہ کسی بے قصور کی جان نہیں لے سکتی، شاہ صاحب نے واضح بتا دیا۔ کیا مطلب شاہ صاحب؟ ڈائن ایک ہی ہے سائرہ، اور بے قصوروں کی جان کیوں نہیں لے سکتی؟ وہ تو اپنے شوہر کو ہی کھا گئی، رفت نے تیز تیز کہا۔ نہیں سائرہ نے کسی کی جان نہیں لی تھی، وہ بے قصور تھی، اصلی ڈائن کوئی اور ہے، میں نے اپنے پورے علم سے یہ معلوم کیا ہے۔ تو اس ڈائن کا پتہ ہم کیسے چلائیں گے؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں کل شام کو پوری تیاری سے آؤں گا اور اس ڈائن سے آپ سب کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اور وہ یہ کہہ کے شاہ صاحب چلے جاتے ہیں۔ اب سب گھر میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ سائرہ بے قصور تھی۔ انور پوری بات سننے کے بعد بولا، ہاں بھائی، ہم سب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، سائرہ کے بار بار کہنے کے باوجود ہم نے اس پہ یقین نہیں کیا۔ فائزہ بول رہی تھی۔ ہاں انور جی، کتنا چلائی گڑ گڑائی تھی، رفت نے بولا۔ ہاں رفت، ہمیں تو زنوبہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو شک ہے کہ سائرہ بے قصور ہے، انور نے کہا۔ مجھے لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، فائزہ نے کہا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، انور نے کہا۔ ہاں ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، رفت نے کہا۔ کیا وہ ہمیں معاف کرے گی؟ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے۔ اور دوسری طرف انیس ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی روک کے کھڑا تھا۔ روشنی اسی بنگلے میں گئی ہے، مطلب وہ ڈائن اس وقت اسی گھر میں ہے، انیس نے دل میں سوچا اور گاڑی سے اترا، اپنا سارا سامان احتیاط سے لیا اور بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ بیگ سٹیٹمنٹ، انور نے بورڈ پڑھا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے یہاں کوئی اچھی خاصی فیملی رہتی ہے۔ انیس آگے گیا تو گیٹ پر 2 گارڈ تھے۔ سنیے، یہاں کوئی ثاقب بیگ رہتے ہیں؟ انیس نے ایک گارڈ سے پوچھا، تو انیس کے پوچھنے پر گارڈ نے انیس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا۔ ہاں ان کا تو 5 دن پہلے ہی چھت سے گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے، گارڈ نے کہا۔ اوہ گاڈ، انیس نے سوچا اور پاکٹ سے ایک کارڈ نکالا۔ میں CBI آفیسر ہوں انیس، ان کے مرڈر کی ریسرچ کے لیے آیا ہوں، انیس نے کارڈ دکھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے۔ سر میں ہوں CBI آفیسر انیس نے کہا۔
ثاقب بیگ آپ کے کیا لگتے تھے؟ انیس نے پوچھا۔ جی میں ان کا بڑا بھائی ہوں، انور نے بتایا۔ آپ کی کسی سے کوئی بزنس وغیرہ یا ذاتی دشمنی ہے یا آپ کے بھائی کی؟ تو انیس نے تشویش کرتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی نظریں یہاں وہاں ڈائن کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، ثاقب کے تو بہت اچھے تعلقات تھے، اب سے ہاں کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا تھوڑی، انور نے جواب دیا۔ اتنے میں رفت فائزہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں اور ان کے پیچھے سارا عائشہ۔ یہ کون ہے؟ انور پیچھے مڑا تو یہ میری وائف ہیں رفت بیگ، اور یہ میری چھوٹی بہن فائزہ بیگ، میری بیٹی سائرہ اور عائشہ بھتیجی ہیں۔ انور نے سب کے بارے میں بتایا۔ انیس نے رفت کو غور سے دیکھا، ایسا لگتا ہے انہیں میں نے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے۔ انیس کے بولنے پر رفت ایک طرف چھپنے لگی۔ دیکھیں مسٹر انیس، ہمیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ یہاں کوئی CBI آفیسر آ رہے ہیں۔ تو انیس نے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل ہمارا کام ہی ایسا ہے۔ انور نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مجھے آپ کے پورے گھر کو دیکھنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو، انیس نے کہا۔ جی بالکل ضرور، انور نے سائڈ پہ ہوتے ہوئے کہا۔ انیس سامنے سیڑھیوں کی طرف چلا اور اوپر چل گیا۔ یہ دیوار پہ پاؤں کے نشان کیسے، اور وہ بھی الٹی قسم کے؟ انیس نے انور کے روم کے سامنے دیوار پر دیکھ کر کہا۔ انور اور رفت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ یہ سب بھول چکے تھے کہ سائرہ یہاں آئی تھی، کیونکہ سائرہ نے ان سب کے دماغ سے وہ لمحہ مٹا دیا تھا۔